اب تک ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. آپ کو کیس ختم کرنے کی کیا جلدی ہے بخاری صاحب؟ اور جسٹس عظمت سعید نے نعیم بخاری سے کہا کہ آپ پانی میں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں یا پھر کچھ اور اس وقت فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جیسے معلوم ہے کہ جو بنیادی طور کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا تھا اسمبلی میں کہ ان کو 3 جو ڈیفنسز ہیں کہ دبئی، قطر اور جدہ اور پھر لندن میں یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا. یہ 3 ہیں بنیادی طور کے اوپر معاملات جن کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر کی تھی. اب اس کے بعد بات یہ ہے کہ جو 12 ملین درہم جو ہوئے، جو کہتے ہیں کہ 12 ملین درہم اس سے حاصل ہوئے، 26 ملین درہم جو ہے وہ اس میں یہ بکی تھی، 12 ملین درہم جو ہیں وہ اس سے حاصل ہوئے. اب تک کی پروسیڈنگز میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو وہ دبئی کی مل بیچی گئی اس میں 12 ملین درہم کی موجودگی کا کوئی ثبوت سامنے نہیں ہے، منی ٹریل سامنے نہیں ہے. اس میں جو سوالات پیدا ہوئے، جو جج صاحبان نے بھی سوالات کیے ہیں اور جس کا جواب وہ کہہ رہے ہیں کہ 2004 تک جب میاں شریف صاحب زندہ تھے تو یہ منی ٹریل کا علم میاں شریف صاحب کو ہی ہو سکتا ہے، پرائم منسٹر صاحب اور ان کی فیملی کو اس کا علم نہیں ہے. اگر یہ آرگومنٹ لے لیا جائے کہ یہ میاں شریف صاحب کے پیسے تھے تو پھر 2004 میں جب ان کا انتقال ہوا تو یہ تمام پیسے فیملی کے اوپر ڈیوالو ہو گئے اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے اوپر بھی اس کا حصہ آیا. اور جو جج صاحبان نے یہ کہا کہ اگر فیملی انہیریٹنس جو ہے یہ تھی تو پھر تو وزیر اعظم نواز شریف اس سے براہ راست ان پیسوں سے منسلک ہو جاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 12 ملین درہم کبھی بھی نہیں تھے، 26 ملین درہم کی یہ فیکٹری کبھی بھی نہیں بکی تھی. لہٰذا جو منی ٹریل پرائم منسٹر صاحب نے اپنی دکھائی ہے کہ جس طرح سے پیسے جو ہیں وہ قطر گئے، قطر سے جدہ گئے، یہ تمام کا تمام بنیادی طور کے اوپر ایک ہاکس ہے، فراڈ ہے. ایسی کبھی کوئی منی ٹریل ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. یہ اس وقت جو ہے وہ معاملہ ثابت ہوتا ہے. جہاں تک مریم نواز شریف بی بی کا تعلق ہے، جو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ڈاکومنٹس اب تک سامنے آئی ہیں وہ منروا کمپنی کی سول بینیفیشل اونر ہیں. منروا کمپنی نیلسن اور نیسکول کو اون کرتی ہے اور نیلسن اور نیسکول یہ 4 پراپرٹیز کو اون کرتی ہیں. کلیم یہ ہے کہ مریم نواز شریف جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر انڈیپینڈنٹ ہے اور نواز شریف صاحب کی پراپرٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے. لیکن آج جو ٹیکس ڈاکومنٹ سے ثابت ہوتی ہے بات کہ مریم نواز شریف بی بی 2011 سے اب تک ہی تقریباً 68 کروڑ روپیہ نواز شریف صاحب سے بطور گفٹ لے چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خود نواز شریف صاحب حسین نواز صاحب سے 81 کروڑ روپیہ بطور گفٹ وصول کر چکے ہیں. سوال یہ تھا کہ 81 کروڑ روپیہ جو حسین نواز صاحب نے نواز شریف صاحب کو گفٹ کیا اس کے سورسز کیا تھے؟ اور کیا ایف بی آر کو یہ پوچھنا نہیں چاہیے حسین نواز سے کہ آخر ان کا ریسورس کیا ہے پیسوں کا، آخر ان کا پیسہ آ کہاں سے رہا ہے؟ یہ بنیادی سوال تھا. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے جو 81 کروڑ روپیہ نواز شریف صاحب کو ملا، یہ پیسہ پاکستان سے ہنڈی کے ذریعے باہر گیا اور وہاں سے پھر گفٹ کی صورت میں واپس نواز شریف صاحب کے پاس آیا. اس لیے اس 81 کروڑ روپے کا حساب ہونا ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ دبئی کا جو منی ٹریل ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، وہ پیسے کبھی ایگزسٹ نہیں کرتے، تو یہ پراپرٹیز کن پیسوں سے خریدی گئیں؟ یہ ان پیسوں سے خریدی گئیں جس کا ثبوت اسحاق ڈار صاحب کی ایفیڈیوٹ میں موجود ہے. اور اسحاق ڈار صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے مطابق فکٹیشیس اکاؤنٹ بنائے گئے، 3 اکاؤنٹ لندن میں بنائے گئے، 3 اکاؤنٹ پاکستان میں بنائے گئے. ان اکاؤنٹ سے پیسہ باہر بھیجا گیا اور ان اکاؤنٹ سے پیسہ واپس پاکستان بھجوایا گیا. اور حدیبیہ پیپر مل کے لیے 642 ملین روپیہ حدیبیہ کے اکاؤنٹس میں ڈالا گیا اور پھر اس 642 ملین میں سے 600 ملین جو ہے وہ استعمال کیا گیا التوفیق بینک کا وہ لون سیٹل کرنے کے لیے جس میں یہ جو 4 پراپرٹیز ہیں ان کو رہن رکھا گیا تھا، ان کو مارگیج رکھا گیا تھا. یعنی
جو التوفیق بینک کا $34 ملین تھا وہ بنیادی طور کے اوپر ایک فراڈ ٹرانزیکشنز کے ذریعے ارینج کیا گیا، جس کے پیسے بھی پاکستان سے بھیجے گئے، پاکستان سے منگوائے گئے، اور بڑی آسانی سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ بیرون ملک سے آتی ہیں، ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا۔ یہ قوانین بھی اپنی مرضی سے بنائے گئے اور وہ سارا کیا، جو پیسے واپس لائے گئے اسی سے سیٹلمنٹ کی گئی۔ اب جس نقطے کے اوپر یہ سماعت ابھی ختم ہوئی ہے، جس نقطے کے اوپر بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 2011 میں یہ ریفرنس کویش کیا۔ جسٹس فاروق آفتاب صاحب ہیں، ان کا اپنا نام بھی ویسے پاناما پیپرز میں ہے، جنہوں نے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے جج جنہوں نے یہ کیس جو ہے ریفری جج کے طور کے اوپر کویش کیا۔ جو معاملہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے اس بیان کو رد نہیں کیا گیا، جس بنیاد کے اوپر یہ کہا گیا کہ اس ریفرنس کی دوبارہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، وہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب ملک میں نہیں تھے اور ان کو اس انویسٹیگیشن کے ساتھ جوڑنا ضروری تھا۔ لہٰذا ہم نے سپریم کورٹ سے یہ کہا ہے کہ اب نواز شریف صاحب ملک میں موجود ہیں، اب تمام فیملی پاکستان میں موجود ہے، تو وہ ریفرنس جو حدیبیہ پیپر مل کا جو اس بنیاد پہ ختم کیا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب موجود نہیں ہے، اس کو ری اوپن کیا جائے اور نیب اس کی دوبارہ تحقیقات شروع کرے اور تفتیش شروع کرے، نواز شریف صاحب کو ساتھ شامل کر کے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ابھی سماعت ختم ہوئی ہے، اور جو ہی یہ معاملہ دوبارہ شروع ہوگا تو اسی پوائنٹ سے دوبارہ شروع ہوگا۔ ایک منٹ جاز چند صاحب، میں کچھ ایک آدھ بات عرض کر دوں پھر آپ سوال کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عدالت کے اندر آج پروسیڈنگ تھی اس کے حوالے سے تو فواد چوہدری صاحب نے آپ سے بات کر دی ہے۔ میں میڈیا دوستوں کے حوالے سے پوری قوم سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم کیس ہے، لیکن یہ ایک سیاسی کیس ہے، اور اس کیس کا تعلق پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں سے ہے۔ یہ عمران خان ورسز نواز شریف نہیں ہے۔ عمران خان کا کوئی ذاتی فائدہ اس کے اندر نہیں ہے، تحریک انصاف کا بھی کوئی ذاتی فائدہ اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ 20 کروڑ لوگوں کا کیس ہے نواز شریف کے مقابلے میں، جنہوں نے تیسری دفعہ وزیر اعظم ہو کر اس قوم کو اب تک لوٹا ہے اور کھایا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ ہم اس کو عوام کی عدالت میں لے جا چکے ہیں، اور کل بہاولپور کے اندر جو انسانوں کا ایک سمندر تھا اس نے تائید کی ہے تحریک انصاف کا جو بھی موقف ہے۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس عدالت کے اندر ہمارے دلائل مکمل ہیں تقریباً۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں یہاں پر موٹو گینگ سے کہ وہ بتائیں کہ اور کون سے دلائل ہیں کہ جو لا کر ان کے سامنے رکھے جائیں۔ دلائل سارے موجود ہیں، اب فیصلہ آنا باقی ہے، یا سڑکوں پہ ہوگا یا عدالت سے آ جائے گا۔ بہت شکریہ۔ چودھری صاحبان، آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں۔ اسمبلی صاحب آ گیا، ابھی مکمل نہیں ہوئے، ابھی جاری ہے۔ وہ تسی کہنا جی، بنیادی طور پہ ایک ذکر تو جو کہ جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا اس میں اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ جس میں کہ جو قطری خط ہے جس کو کہ ایک بہت اہمیت دی ہے اپنی حکومتی ارکان نے، اس کی بنیادی طور پہ جو لنک ہے ثابت کیا ہے کہ وہ بالکل ایک ڈھکوسلا تھا، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور وہ ایک ایسی ان پہ کیا کہتے ہیں ایسی باتوں پہ وہ منحصر کیا گیا ہے جو کہ جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور نہ منی ٹریل دکھایا گیا ہے، اور نہ انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ جتنی بھی جو ان کی فیکٹریز کی سیل ہوئی ہے اس کے پیسے کیسے پہنچے اور ان پراپرٹیز کو خریدا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو التوفیق بینک کے ساتھ جو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے اس میں اسحاق ڈار صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے وہ اس کا بھی ذکر ہوا، جس میں کہ بنیادی طور پہ غیر قانونی طور پہ مختلف اکاؤنٹس کھولے گئے، جس میں کہ اس قرضے کو پورا کرنے کے لیے اور اس پیسے کو باہر لے جانے کے لیے ہنڈی کے ذریعے ان پیسوں کو یہاں سے غیر قانونی طور پہ پاکستان سے بھیجا گیا مختلف اکاؤنٹس میں، اور اس سے پھر التوفیق بینک کے ساتھ وہ سیٹلمنٹ ہوئی۔ اور بنیادی طور پہ جس طرح کہ کہا گیا کہ یہ بنیادی طور پہ یہ جو کیس ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ کا کیس ہے، جس میں کہ یہ ثابت کرنا ہے بھی ہم نے کہ اس ملک میں غریبوں کے لیے قانون ایک ہے اور امیروں کے لیے قانون دوسرا ہے۔ تو ہم نے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جدوجہد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ ایک اتنے پاورفل فیملی کو
कमरे अदालत में ले आए हैं और अब ये अवाम उनसे पूछेंगी, इसका हिसाब लेंगे कि क्यों और किस तरह से इस मुल्क को लूटा गया और अभी भी लूटा जा रहा है। ये नहीं है कि ये सिलसिला टूट गया है और हुक्मरानों ने तौबा कर ली है, ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। देखिए, अदालत ने आपके वकील से कहा है कि आपसे कोई भी सवाल पूछते हैं, एक तो आप उसका जवाब नहीं देते बल्कि पतली गली से निकल जाते हैं। तो अदालत तो चीख के कह रही है हमें सबूत दें। आ जाए, फिर देखते हैं बाकी प्रोसीडिंग। शुक्रिया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात नहीं, मैं एक इंटरेस्टिंग बात ये है, वो नवाज शरीफ साहब ने जो नेशनल असेंबली में एक स्पीच की और कहा कि ये हैं वो ज़राए जिनसे लंदन के फ्लैट्स लिए गए। तो ज़राए तो असल में जेब का, गरीब आवाम की जेब है जिसकी लूटी हुई दौलत बाहर लेके गए। और आपको पता है आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 3 बंदों ने, हारून पाशा जो इनके फैमिली के वो हैं, डील करते हैं सारा बिजनेस वगैरह, इनका बिजनेस डील करते हैं, हारून पाशा ने, नवाज शरीफ साहब ने और हुसैन नवाज ने 12 दफा टेलीविजन पर नेशनल असेंबली में नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है। तो उन्होंने कहा हारून पाशा ने कि कल हम दे देंगे, वो कल अभी तक नहीं आई और आज तक इन्होंने अपनी मनी ट्रेल के हवाले से एक चीज भी नहीं दी, एक चीज भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं की। बहरहाल जितनी चीजें हमने पेश की हैं, जो सबूत हमने पेश किए हैं, उससे जो हमने क्लेम किया है, जो बात की है कि मरियम जो है बेनिफिशियल ओनर है, वो साबित किया है हमने इनकी पूरी इलीगल तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, अवाम को लूटना, जेब से अवाम की, गरीब अवाम की जेब से पैसा लेकर के बाहर अपनी ज़ाती प्रॉपर्टीज में मुंतकिल करना काजी फैमिली के थ्रू, ये सारी चीजें हम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस समाअत के हवाले से आपको लम्हा आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।